اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن جن خوبصورت سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے سب کو کہوں گی السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے باطن کو برا نہ سمجھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جس شخص کو آپ برا بھلا سمجھتے ہوں وہی اندر سے کہیں زیادہ پاکیزہ ہو، اور اللہ کے نزدیک بھی انسان کی ظاہری شکل و صورت کو ترجیح نہیں دی گئی بلکہ اس کے تقوی کو پسند کیا گیا۔ محترم ناظرین، یہ داستان ایک بہت ہی مالدار شخص کی ہے جو عرصہ دراز سے بیرون ملک میں رہتا تھا۔ وہیں پر اس کا کاروبار تھا اور اس نے عمر کا زیادہ حصہ وہیں گزارا۔ جب وہ عمر کے آخری حصے میں پہنچا تو اس نے واپس اپنے وطن کا رخ کیا اور ایک گاؤں میں آ کر اس نے بہت بڑا محل تعمیر کروایا اور وہاں رہنے لگا۔ وہ مال و دولت کے لحاظ سے بہت بڑا تھا اور اس کا بنگلہ، گاڑیاں بھی قابل رشک تھیں۔ اسی گاؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو غریبوں کی مدد کرتے تھے، مگر یہ امیر آدمی کسی کو 1 روپیہ بھی نہ دیتا تھا۔ وہاں ایک قصاب کی دکان تھی، وہ غریب لوگوں کے گھر کچھ گوشت مفت بیچتا تھا، اور ایک سودا سلف کی دکان تھی جو غریب لوگوں کے گھروں میں ضرورت کے مطابق راشن مفت ڈالتا تھا۔ اور اسی گاؤں میں ایک گوالا بھی تھا جو صرف دودھ بیچ کر ہی اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، مگر وہ بھی غریبوں کے بچوں کے لیے مفت دودھ چھوڑ جاتا۔ غریب لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے اور محلے میں سب لوگ ان کو بہت اچھا سمجھتے، اور اسی طرح ان کی اچھائی کے چرچے پورے گاؤں میں ہونے لگے کہ یہ لوگ خود بامشکل کماتے ہیں مگر پھر بھی انہیں غریبوں کا احساس ہے۔ اور دوسری طرف اس امیر آدمی سے ہر کوئی خفا رہنے لگا کہ یہ خود تو اچھا پہنتا کھاتا ہے اور بڑی گاڑیوں میں سفر کرتا ہے، مگر غریبوں کا اسے کوئی خیال نہیں۔ آہستہ آہستہ محلے والوں نے اسے رشتے ناطے توڑ دیے اور اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ ایک دن وہ امیر آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا، مگر محلے کے لوگ اس کے جنازے پر بھی نہ آئے۔ خیر، اس کے گھر والوں اور کچھ قریبی رشتہ داروں نے اس کی آخری رسومات ادا کر کے اسے سپرد خاک کر دیا۔ اس کے مرنے کے چند دن بعد غریبوں کے بچوں کے لیے دودھ آنا، ان کے گھر میں سودا سلف اور گوشت آنا بند ہو گیا۔ وہ لوگ 2-3 دن تک راشن کا انتظار کرتے رہے مگر انہیں کچھ نہ ملا۔ بالآخر انہیں قصاب، دکاندار اور دودھ فروش سے ان چیزوں کے لیے پوچھا تو ان نے چیزیں دینے سے صاف انکار کر دیا۔ وجہ پوچھی تو ان تینوں کا ایک ہی جواب تھا: آپ کے دودھ، گوشت اور راشن کے پیسے جو شخص دیتا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، تو اس لیے اب آپ کو یہ چیزیں خریدنے کے لیے پیسوں کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ جب گاؤں والوں نے جواب سنا تو ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا، وہ اپنے کیے پر پچھتانے لگے اور اس کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کرنے لگے اور رونے دھونے لگے۔ ناظرین محترم، یہ تھی اس عظیم شخص کی داستان جو خالص اللہ کے لیے خرچ کرتا تھا، اور اس نے اس انداز میں حج کیا کہ ایک ہاتھ سے دیتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگنے دیا، مگر افسوس کہ لوگ ہمیشہ اسے برا ہی سمجھتے رہے۔ ناظرین، اپنی سوچوں کو بدلیے اور بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں غلط تصور نہ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔